اللہ قبول کر لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ارادہ کیا دعا کا. ابھی ارادہ ہی کیا تھا. ایک صحابی اسی محفل میں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میں آپ کا بیان سننے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا تھا, میں نے اس کے بیٹے کو کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. بولو سبحان اللہ. صحابی کہنے لگا میں نے اس کے بیٹے کو کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ سنا اور اس صحابی نے بھی سنا. وہ صحابی کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اجازت دیں, اجازت دیں, اجازت دیں, میں جلدی سے جاتا ہوں, بیٹا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, میں اس کو لے کے جاتا ہوں گھر, اس کی ماں پریشان ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اس کو روکو, روکو اس کو. صحابہ نے اس کو روکا, وہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو جائے پارک میں جہاں بچے کھیل رہے ہیں, جہاں تیرا بیٹا بھی کھیل رہا ہے, جا کر اپنے بیٹے کو اس کے نام سے بلا کر اپنے بیٹے کا نام لے کر بلانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی کہنے لگا حضور میرا بیٹا ہے, اگر میں بیٹا بھی کہہ دوں, میں جگر کا ٹوٹا کہہ دوں, میں اپنی جان کہہ کر بلاؤں تو میری تو اولاد ہے, میں کہہ سکتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں جا کر بلا لینا, لیکن اس کو اپنی جان مت کہنا, اپنا بیٹا مت کہنا, اس کو نام لے کر اس لیے بلانا کہیں وہاں کوئی یتیم بچہ نہ کھیل رہا ہو, کہیں وہاں کوئی یتیم بچہ نہ کھیل رہا ہو. وہ جب سنے گا اس کے دل میں بڑی کھچ پیدا ہوگی, کسک پیدا ہوگی, کاش میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا. یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کر, یتیم بچوں کے سامنے اپنی اولاد کو بیٹا بیٹا کہہ کے مت بلا. یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا مزاج ہے, اور یہی معیار قربانی کا ہے, یہی معیار قربانی کا ہے. عاجز بن کے مال, عاجز بن کے قربانی کا وہ بنڈے تقسیم کر اپنے ہاتھوں سے دے. اے ذبح کرنے والے, اے قربانی کرنے والے, اللہ کا قرآن تجھے کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بولو سبحان اللہ. تیری تو نماز بھی خدا کے لیے, تیری قربانی بھی خدا کے لیے ہے, تیرا مرنا بھی خدا کے لیے ہے, اور تیرا جینا بھی. اور کملے لوکا حج کر کے واپس آیا, دنیا والوں نے پوچھا کون ہے, یہ تو رشید گیا تھا. کہنے والوں نے کہا پہلے رشید ہوتا تھا, ابھی یہ حاجی بن گیا ہے. بولو سبحان اللہ. لوگوں کو مت کہا کرو میرے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ, لوگوں کو کہا کرو میرے نام کے ساتھ عاجزی لگاؤ. بولو سبحان اللہ. کیا لگانا ہے؟ عاجزی. پوری دنیا اپنی قوتیں, اپنی طاقتیں لگا کے دیکھ لے, اور بھائی ہم اپنے حلقہ احباب میں کوئی ملک ہے, کوئی خان ہے, کوئی عوان ہے, کوئی سیٹھ صاحب ہے, کوئی تگڑا سردار ہے, کوئی کرنال ہے. دولت دینے والا تو اللہ ہے نا, اور عزت دینے والا اللہ ہے. تو اپنی دولت کی نمائش غریب کے سامنے مت کر, یہ پیغام تجھے مصطفیٰ کا ہے. اکثر و بیشتر بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے
غریبوں کی جوتیاں اگر گندی ہو نا تو ان کو کہتے ہیں یار اندر مت آنا یار، تم کارپیٹ گندی کر دو گے، کیا گندی کر دو گے؟ ہماری چٹائی گندی کر دو گے۔ اللہ کے بندے جو تیرے دروازے پہ آیا ہے گوشت مانگنے، بعض لوگوں کو کہتے ہیں اور جاؤ یار مغز نہ کھاؤ، بن دے چھوڑی ہے نا جڑی آئی، جو کچھ تھا ہم نے دے دیا ہے، اب دماغ تو مت کھاؤ، اور نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اور یہ معیار ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جس گھر سے بندہ آئے اسی گھر کو بندہ واپس کرنا ہے، اور تگڑے تگڑے موٹے موٹوں کو جو پلے ہوئے ہیں نا، موٹے موٹے جن کے گھر میں 3-3 4-4 ڈشیں پکتی ہیں، ان کو کہتے ہیں یار یہ ذرا گوشت ہڈی صاف کر کے نا یہ سونی بوٹی بوٹی جو ہے نا اے بڑے بڑا بھیج دے۔ بولو سبحان اللہ۔ قبر کی اندھیری کوٹڑی میں وہ بڑا کام نہیں آئے گا، وہاں پر غریب کام آئے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تیرا مرنا جینا، تیری قربانی، تیری نماز، یہ اللہ کے نبی نے معیار بتایا ہے کہ میری قربانی کا معیار یہ ہے، پہلے تو نماز پڑھے تو تیرے دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ رہا ہو کہ محلے والے کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ سوچنا ہو۔ اکثر و بیشتر بعض لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں نا تو آ کے پوچھتے ہیں وہ یار تو مسجد سے نظر نہیں آیا، اور بھائی تجھے رجسٹر اللہ نے دیے ہوئے۔ نماز اللہ اور اس کے درمیان کا پردہ ہے، کیا پتہ تیری عبادتیں، غور فرمانا، شیطان کے دو ہزار سال، کتنا؟ 2000 سال، کتنے لمبے بھائی؟ اونچا بولو۔ 2000 سال کے لمبے سجدے بھی شیطان کے ہیں۔ کتنے لمبے سجدے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ 6 کروڑ برس تک وہ زمین کے چپے چپے پہ سجدے دیتا رہا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ دیتا رہا۔ اللہ نے اس کی ساری عبادت کو، اچھا عبادت کو ضائع بھی کیسے کیا، ذرا غور تو کریں، حیران ہوں گے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں کوشش کرتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں، محلے داروں کے حقوق کی کوشش کرتے ہیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ راضی ہو تو کیا ملے گا بھئی؟ اللہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ قربانی کیوں کرتے ہو؟ خدا راضی ہو جنت مل جائے۔ روزے کیوں رکھتے ہو؟ خدا راضی ہو جائے جنت مل جائے۔ ماں باپ کو راضی کیوں کرتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے۔ اور تمام نیک اعمال اس لیے کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ دیکھ دیکھ مسلمان، کتنا بڑا سبق ہے تیرے لیے، تو جنت کو ابھی طلب کر رہا ہے، باہر بیٹھے ہوئے جنت کی خواہش میں سارے اعمال اچھے کرتا ہے۔ غور کر، جنت کے اندر شیطان اندر رہتا تھا، میوے کھاتا تھا، جنت کے جھولوں پر بیٹھتا تھا، اللہ نے جنت سے باہر کر دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو اللہ کی مرضی پہ نہ ہو نا، وہ اگر جنت کے اندر بھی ہو تو اللہ اس کو جنت سے باہر کر دیتا ہے، اور تو ابھی جنت میں گیا نہیں، اور جنت سے اس کی بے دخلی کی وجہ کیا ہے؟ نماز ہے؟ شیطان نماز کی وجہ سے جنت سے نکلا نہیں۔ ہے بھائی؟ دیکھو ہم جگہ جگہ ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی نماز کی ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، نماز کا درس دینے کے لیے نکلے ہیں،
نماز سکھانے کے لیے نکلے ہیں. جگہ جگہ ہم جاتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں, مسجد میں ہم بار بار کہہ رہتے ہیں نماز سیکھ لو, نماز سیکھ لو. ہر ایک سے کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور نماز کا کہتے ہیں کہ نماز کس سے روکتی ہے؟ کس سے روکتی ہے بھائی؟ بے حیائی سے. نماز کس سے روکتی ہے؟ برائی اور بے حیائی سے. بیبیاں بولے ذرا نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے. اور دنیا کا, کائنات کا سب سے بڑا بے حیا کون ہے؟ اور شیطان. کون ہے؟ ذرا عورتیں بھی بولے سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا بے حیا شیطان ہے, اور سب سے بڑا نمازی بھی شیطان ہے. غور کرے, میری بات پہ غور کرو کہ سب سے بڑا نمازی بھی شیطان ہے اور سب سے بڑا بے حیا بھی شیطان ہے. اس کو نماز نے کیوں نہیں بچایا بے حیائی سے؟ کیوں نہیں بچایا؟ کہو اس کی نماز میں خدا کی رضا نہیں تھی. جس کی نماز میں خدا کی رضا نہ ہو اس کی کعبے کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. اس کی کعبے کی نمازیں بھی. تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا اگر تیرا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نا تو تیری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہوگی, تجھے ایک سجدے کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. سجدہ اخلاص والا کر, قیام اخلاص والا کر, قرات اخلاص والی کر. اپنے دل میں عاجزی لے آ, اخلاق لے آ, سخاوت لے آ, صبر لے آ, نماز لے آ, خدا کی رضا لے آ, ماں باپ کا ادب لے آ. بیوی بچوں کے حقوق میں کبھی بھی یہ اپنی زبان سے نہ نکالا کر کہ بیوی میرے پاؤں کی جوتی ہے. اللہ نے اسے عزت بخشی ہے, اللہ نے اسے مقام دیا ہے. یہ عزت اور یہ مقام میرے نبی نے جب مکے کی گلیوں میں کالے رنگ کی عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا, بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. کہتے تھے یہ منحوس نہ ہوتی اس کا گھر والا نہ مرتا. کہتے تھے کہ اس کو بھی دفنا دو, اس کو بھی دفنا دو. متعلقہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا. یہ ساری جانیں میرے نبی نے آ کر, اسلام میں آ کر ساری یہ دولتیں دین اسلام کی امت رسول کو, امت کی عورتوں کو یہ شانیں عطا کی ہیں. سبحان اللہ. اے عورت, تجھ پر تیرے نبی کا کرم ہوا اور ان کی زبان مبارک ہلی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بولو سبحان اللہ. ماں کے قدموں تلے, اونچا بولو ذرا, مائیں بولے ماں کے قدموں تلے, ماں کے قدموں تلے. اور لوگ جہلا کی حد ہو گئی, جہالت کی حد ہو گئی. ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اے بڈھی ہو گئی, دماغ خراب ہو گیا سے, بڈھی ہو گئی ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے. ماں جو ہے وہ ہر وقت بڑبڑ کرتی رہتی ہے. او کملیا چلیا پاگل انسان, غور تو کر. موسیٰ جیسا نبی, موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی جب کوطور پہاڑ پر چڑھنے لگے, اللہ کی آواز آئی اے موسیٰ کوطور پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے اپنے کھڑامے اتار کے آ, اپنی جوتیاں اتار کے آ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اتنا عرصہ تیرے اسی کوطور پہاڑ پر چڑھتا رہا, آتا رہا, ہم کلام ہوتا رہا, تجھ سے باتیں کرتا رہا, تو مجھ سے باتیں کرتا رہا, میں تجھ سے باتیں کرتا رہا. تو نے پہلے کبھی ماں یہ مجھے نہیں کہا کہ جوتیاں اتار کے آ, اب کیوں کہتا ہے جوتیاں اتار کے آ؟ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ, پہلے جب تو کوطور پہاڑ پر آتا تھا اور مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا تو تیری ماں اپنے سفید بال میری بارگاہ میں پیش کرتی تھی, یا اللہ میرے موسیٰ کی کل خطاؤں کو معاف کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عورتوں کی آواز نہیں آئی, بولو سبحان اللہ. سب عورتیں بولو سبحان اللہ.
اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ ماں نہیں رہی. آپ بڑا زور ٹوٹ جاندے ہیں موسیٰ, کمر ٹوٹ جاندی بندے دی جدوں ماما نہ رہن. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن سن مسلمان, اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کس ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ جو ماں خود بے حیا نہ ہو, بے پرد نہ ہو, خامن کی اجازت کے بغیر گھر کی چار دیواری پار کرنے والی نہ ہو, اپنی بچیوں کو موبائل دینے والی نہ ہو. جو ماں اپنی بچیوں کو یہ تعلیم نہ دیتی ہو کہ اپنے گھر کی باتیں بھی, اپنے خامن کی, اپنے سسرال کی باتیں بھی مجھے بتانا, اس ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرتی ہے بیٹا یہاں سے قرآن لے کے جا, نماز لے کے جا, پردہ لے کے جا, حیا لے کے جا, اخلاق لے کے جا, صبر لے کے جا, سخاوت لے کے جا, کنجوس مت بننا. ایسی ایسی کمتر عورتیں ہوتی ہیں جب بیاہ کے اگلے گھروں میں جاتی ہیں, ساس سسر کو کھانا دیتے وقت ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک دے بڈھے مردے بھی نہیں ہیں پھر, ایسی جاہل عورتیں ہوتی ہیں, بکواس کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اے بڈھے مردے بھی نہیں جان چھوٹے. اور بوڑھے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, بوڑھا باپ ہوتا ہے جی کھو کھو کرتا رہتا ہے, اندر تھکتا ہے, گند کرتا ہے. ان کمکلوں کو یہ نہیں پتا گھرے والا تو چنگا لگتا ہے, جس نے گھرے والے دنیا تے آندا ہے وہ تے ماں باپ ہے. سبحان اللہ. یہ جو تو دنیا میں تجھے اللہ نے خامن جیسا صاحبان دیا ہے, چھت دیا ہے, خامن جیسا جو تجھے چھت ملا ہے, یہ کس نے دیا ہے؟ کہو یہ خامن جو ہے یہ ماں باپ کی وجہ سے آیا ہے, تیرے ساس سسر کی وجہ سے آیا ہے. ان کو تو برا نہ سمجھ. سب سے میرا ان بیٹیوں سے یہ سوال ہے اور ان بیٹیوں کو میرا پیغام ہے کہ یہ کوشش کرو, کیا کرو, یہ کوشش کرو کہ جب سسرال میں جاتی ہیں, کدھر جاتی ہیں, اونچی آواز سے ایک دفعہ پڑھیں صلی اللہ